नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान में बहुत सियासी हलचल है। अब से चंद घंटे पहले वफाकी हुकूमत का, वफाकी काबीना का, कैबिनेट का इजलास भी हुआ। उसमें भी बहुत से अहम फैसले भी हुए और जहां हम देख रहे हैं कि पीडीएम के रहनुमा और पीडीएम की लीडरशिप अभी तक अपने जलसे के साइज को डिफेंड कर रही है या रेजिग्नेशन के हवाले से बात कर रही है, वहां वफाकी काबीना में ये हिंट भी ड्रॉप किया गया कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो जल्दी करवाए जा सकते हैं, फरवरी में करवाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब हुकूमत को ये एडवाइस दी है कि इसके लिए कानून में किसी किस्म की तरमीम की जरूरत नहीं है। हुकूमत की कह रही है कि सेनेट के इलेक्शन जल्दी भी कराए जा सकते हैं और सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब अपनी ब्रीफिंग की प्रेस को, तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से गाइडेंस ली जाएगी कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाए जा सकते हैं। अपोजिशन का हमेशा से ये इल्जाम रहा कि जो भी इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वहां पर उनके कैंडिडेट्स को तोड़ा जाता है, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये सब बहुत से इश्यूज हैं। इसके अलावा बिलावल जरदारी भुट्टो क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, एक बड़ा सीनियर पैनल है, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कमर जमान कायरा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात रह चुके हैं 2 दफ़ा, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए। मुझे ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, जो वजीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी पाकिस्तान टेलीविजन, पहले एडिटर रह चुके हैं दी न्यूज़ अखबार के, मोहम्मद मालिक साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं आगाज़ कर सकूं, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन ये चाहूँगा कि मैं आपको वो टुकड़ा दिखाता हूं जहां बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि इस्तीफे और रेजिग्नेशंस पीडीएम का एटम बम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे पीडीएम के जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। जो जमहूरी दो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाएंगे। मैं आपको एक और भी टुकड़ा सुनाता हूं जो बहुत ही दिलचस्प टुकड़ा है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का इन इस्तीफों के बारे में क्या कहना है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का। पीडीएम की सफों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है। इनके अंदर आज भी क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने। इस्तीफों के इशू पर पीएमएलएन में वाज़े 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक सोच शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है। दोनों सोचों में एक खला है, एक गैप है, वो अभी तक यकजान नहीं हो पाई। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप कैबिनेट मेंबर हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग में भी यकीनी तौर पे आप मौजूद होंगे। आपकी हुकूमत, आपके फॉरेन मिनिस्टर और आपके तमाम वज़रा जो हैं अभी तक बिलावल भुट्टो की धमकियों को, ये पीडीएम के लीडरान की जो पोजीशन है उसे सीरियसली नहीं ले रहे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये रेजिग्नेशन हमारा एटम बम है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, जब चाहेंगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई कंसेंसस ही नहीं है इस्तीफों के हवाले से। आपकी क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मालिक साहब और कायरा साहब ज्वाइन करेंगे, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये तो खैर इनका अपना फैसला होगा कि कब इन्होंने इस्तीफा देना है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी तो राय हमेशा यही होगी कि इस्तीफा जो है वो मसाइल का हल नहीं है इस वक्त, और इस्तीफा हमेशा आपका एक लास्ट रिजोर्ट होता है जब आप अपनी तमाम तर कोशिशें कर लेते हैं, उसके बाद आप इस्तीफा देते हैं। लेकिन जो बिलावल साहब, आपने कहा आपकी खबर क्या है? खबर तो कोई नहीं, मैं राय दे सकता हूं उनके इस्तीफों पे क्योंकि उनके अंदर की खबर तो मसाइल का हल नहीं है। वो क्या मसाइल है जिसका हल ढूंढने की जरूरत है? वो मसाइल है क्या? वो तो आपकी हुकूमत गिराना चाहते हैं। वो समझते हैं इस्तीफे देंगे, उसके बाद एक ऐसा अनस्टॉपेबल प्रोसेस होगा जिसका रास्ता नहीं रोक सकेंगे, ज़मीनी इंतखाबात हो नहीं सकते 150-60 जगहों पे, और आपकी हुकूमत गिर जाएगी। वो तो बड़ा क्लियर देख रहे हैं डायरेक्शन अपनी। डॉक्टर साहब, बेसिकली दे हैव मेस्ड इट अप, क्योंकि अगर उन्होंने हुकूमत गिरानी है तो फिर आपने हुकूमत के खिलाफ वो बयानियां बनाना होता है जो अवाम में, जिसकी पजीराई हो, जो अवाम में मकबूल हो। आप जब स्टेज पे आते हैं
میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، جس کا میں شروع سے ہی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، پاکستان تباہی موومنٹ کہتا ہوں. آپ جب پہلے دن سے آئے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا کرنا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک جہاں باوجود تمام تر جو ہے مختلف مسائل کے، پاکستانی قوم جو ہے وہ نہ تو ہر وقت تجربوں کرنے کے موڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں، وہ اکنامک پروگریس چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے دفاعی اداروں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. پاکستانی کچھ ایشوز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب پاکستان کی دفاع کی بات ہوتی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو ان کے اسٹیٹ سے جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، ان کو خود اپنی ری تھنکنگ کرنی چاہیے. میرا آنیسٹ مشورہ ہوگا کہ برائے مہربانی آپ ہماری حکومت تک ہی رکھیں، مہنگائی تک رکھیں، عوامی مسائل تک رکھیں، تو شاید کوئی بندہ ایک دو نکل آئے آپ کے لیے اور آپ کو کرائے کے لوگ نہ لانے پڑیں، جو ان کے ساتھ لاہور میں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی سوچ سکتا تھا کرائے کے لوگ کہ میاں نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ لاہور میں یہ ہوگا؟ پشاور میں سمجھ میں آتا ہے، کراچی میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن لاہور میں دیکھیں جو یہ نکلے گجرانوالہ میں میاں صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کیا، اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا. پھر جا کے جب یہ سندھ میں گئے، کراچی میں جو اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف اچکزئی صاحب نے عرضہ سرائی کی. پھر بلوچستان میں جا کے جناب آپ نے بلوچستان میں وہ بات کی جو ہندوستانی نیریٹو ہے. پھر آپ نے پختونخوا میں آ کے وہاں بھی وہ باتیں کی، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پختونوں کے خلاف باتیں کی ہیں. اور پھر یہ جو رہی صحیح کسر تھی لاہور میں آ کے، نہیں کہ لاہور پاکستان کے دل میں آ کے لاہوریوں کو ٹارگٹ کرنا کس بات پہ کہ آپ لوگ نکلے نہیں ہیں. تو بھائی آپ کی کوئی زبردستی ہے. If you could not convince them، وہ نہیں نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی انہوں نے بہت بڑے بڑے ایررز کیے ہیں اور ان کے نیریٹو کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. خاص کر جو یہ فرما رہے تھے کہ جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہ آر یا پار ہوگا، وہ گیم چینجر ہوگا، اور مجھے ذرا مالک صاحب کو ریفرنڈم ہوگا، تو ایسا تو کچھ نہیں آپ کا بڑا بھرپور موقف آ گیا. آپ کی پوزیشن، میری تو رائے یہ ہے کہ یہ ایٹم بم ہے ان کے پاس. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سن لیں، اس پہ کائرہ صاحب سے ضرور پوچھیے گا. میں بلاول صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ ان کے پاس ایٹم بم ہے جو آخر میں ان کے اپنی سروں کے اوپر پھٹے گا. اچھا محمد مالک صاحب، آپ نے گزشتہ 20-25 برس میں بہت سی حکومتیں آتے دیکھیں، جاتے دیکھیں، بنتی دیکھیں، گرتی دیکھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کے پاس واقعی کوئی ایٹم بم ہے؟ حکومت تو کوئی بہت سیریسلی لیتی نہیں ان کو. دیکھیں ایٹم بم اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر واقعی وہ ریزائن کر دیں ساری اپنی اسمبلی کی، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سچویشن بن جاتی ہے. موہت، ہماری تاریخ میں سے کبھی ہوا نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہوں اور ایک صوبہ کلی طور پر اس میں سے غائب ہو. سو یہ ایک لیگل دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سچویشن ہے جہاں پہ شاید کورٹس انوالو ہوں، سب کچھ انوالو ہوں. ہم میں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی ریزائن کرے گی پروونشل اسمبلی کی سیٹ اپنی. نیشنل کی مجھے نظر آتی ہیں، پروونشل نظر نہیں آتی. اس لیے ان کا بیان بھی سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس حد تک گئے تو پھر اٹس لائک این ایٹم بام. لیکن یاد رکھیں جب آپ نے ان کا پیس سنایا تھا اسی دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری والدہ جب 17 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ پارلیمان کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے. سو دیر از اے بگ کوشچن مارک کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بگ کوشچن مارک. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ کیا سینٹ کے انتخابات ایک صوبے کی غیر موجودگی میں بھی ہو سکتے ہیں. میں اسی حوالے سے میرا خیال ہے قائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا. قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک اور ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں جو آج ناظرین آپ سب کو سناتا ہوں، پھر قائرہ صاحب کی طرف آتا ہوں. وہ کہ ایک ہنٹ ڈراپ کر دیا جناب انفارمیشن منسٹر جناب شبلی فراز صاحب نے کہ سینٹ کے انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد شفقت محمود صاحب کو میں سن رہا تھا ایک اور پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی، ہمارا ایک خیال تھا کہ اس میں قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن اٹارنی جنرل پاکستان نے ہمیں یہ کہا کہ قانون کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم الیکشن سینٹ کے پہلے بھی کروا سکتے ہیں. تاہم اس پہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. شبلی فراز صاحب نے کیسے یہ ہنٹ ڈراپ کیا سینٹ کے حوالے سے، وہ ٹکڑا سن لیتے ہیں. سینٹ کے الیکشنز اگلے مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. ہم نے ایک تو بل پیش کیا ہے اسمبلی میں. طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے، اور اسی بات پہ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو.
कायरा साहब देखिए, दो चीजों पे हुकूमत हिंट ड्रॉप कर रही है। शो ऑफ हैंड्स का तो पहले कह रहे थे, वो कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन पहले हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो ये अंदाजा लगा रहे हैं और आपको थ्रेटन कर रहे हैं। जहां आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं रेजिग्नेशन से, वो आपको थ्रेटन कर रहे हैं कि हम सेनेट के इंतखाबात पहले करा लेंगे। देखिए, ये तो कोई थ्रेट नहीं है। पहली बात तो इस सारी गुफ्तगू से ये समझिए ना कि हुकूमत जो कह रही थी कि हमें कुछ नहीं हुआ और हम पैनिक नहीं है और हमें इस जलसे की कोई परवाह नहीं है, तो क्या शेर है वो कि घर के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, फिर ये क्या है। क्यों इतने परेशान है वजीर आजम और उनके सारे वज़रा कि सारा दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, हमें गालियां देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अगर कबल वक्त 1 महीना कबल इलेक्शन कराना चाहती है तो उसकी कोई रीजन है, कोई अर्जेंसी है, कोई पता नहीं मुल्क में जंग छिड़ने वाली है मार्च में, हाँ अल्लाह ना करे। तो सवाल यह है कि ऐसा नहीं। अब हुकूमत के आसाब पे तो सवार हैं चीजें, जो हम कह रहे थे उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया, अपने फैसले से साबित कर दिया। रही बात की शो ऑफ हैंड, तो शो ऑफ हैंड तो आइन कहता है कि मुल्क का हर इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा, मां सिवाय 2 इलेक्शन के, और एक इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का और एक है चीफ मिनिस्टर का। इसके अलावा जो भी इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज का हो या कौमी सूबाई असम्बलियों का हो या सदर का हो, वो इलेक्शन आपको एतराज क्या है शो ऑफ हैंड्स पे? नहीं, पहली बात तो यह है कि इस पे आइन कहता है, मेरे जाती एतराज कोई, आपके एतराज की कोई वैल्यू नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर शो ऑफ हैंड्स कराना चाहती है तो उसके लिए, या सेनेट के अंदर वो चाहते हैं कि जिस तरह माजी में होता रहा, ठीक एक उस रस्ते को रोका जाए। तो इस मुल्क की सियासत तो वैसे ही बड़ी महंगी हो गई है। इस मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी बहुत महंगे हैं। आप बेशुमार इलेक्शनों पे खर्चे होते हैं। इवन जो आप इस गवर्नमेंट का फैसला आ रहा है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के इलेक्शन, तहसील काउंसिलों के इलेक्शन डायरेक्ट कराएं, वो क्या छोटे छोटे इलेक्शन होंगे, छोटे खर्चे वाले इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर इन्होंने उस तरफ भी जाना है तो अदालत वो रास्ता नहीं है। अदालत आइन की इंटरप्रिटेशन तो कर सकती है, आइन नया नहीं बना सकती, आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और इस इशू लेकिन कायरा साहब, ऑपोजिशन गुज़िश्ता 2 बरस में ऑपोजिशन की तरफ से एक से ज्यादा दफा ये इल्जाम लगाया गया कि हमारे लोगों को वर्गलाया गया है, खरीदा गया है, उनको अंडर प्रेशर लाया गया है, उनको कहा गया है कि वोट पे ना आए। तो वो तो अगर शो ऑफ हैंड करेगी हुकूमत तो आपकी तो मदद ही करेगी, बिकॉज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तो मोहित, मैंने पहले भी कहा ना कि आप और मैं बेमानी है, हमारी बहस बेमानी है। जब आइन बार कर रहा है तो इस बहस के अंदर हम जाएंगे भी तो क्या? अच्छा, अदालत का कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन को अमेंड करके अपनी मर्जी का फैसला दे दे कि हाँ आप हाथ खड़े करके इलेक्शन करा। अली मोहम्मद खान साहब, कायरा साहब ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत एक पैनिक में है, वजीर आजम समेत आपकी सारी कैबिनेट है, वरना ये जल्दी इलेक्शन की आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप सीरियसली नहीं लेते पीडीएम को तो फिर ये धमकी क्यों, फिर ये ख्याल ही क्यों? नहीं, पैनिक की बात से तो मैं इनके एग्री नहीं करता। वज़ीर आज़म साहब भी बड़े रिलैक्स हैं और हुकूमती वज़रा भी जो हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं। तकरीबन हर हफ्ते हम में से हर कोई अपने इलाकों में होता है। ज़ाहिर है जब एक अपोजिशन एक मेजर एक्टिविटी करना चाह रही है उस पर रिस्पॉन्स तो आएगा, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स उस पर आएगा। तो पैनिक की क्या बात है? अगर आप समझते हैं कि पैनिक है तो वो पैनिक तो फिर आपने कल खुद ही वो डिफ्यूज कर दिया जो कल आपके साथ हुआ है, खासकर मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो कल जलसा हुआ है, जो हुआ था वाटरलू में नेपोलियन के साथ, तो कुछ ऐसा ही कोई कल नवाज शरीफ साहब की सियासत के साथ हुआ है। पीपल्स पार्टी का तो वाटरलू बहुत पहले हो चुका है। जरदारी साहब ने वो कर दिखाया जो जिया साहब नहीं कर सके पीपल्स पार्टी के साथ। तो कल तो बिलावल साहब बड़े इररिलेवेंट लगे, नोबडी डिस्कस्ड हिम, किसी ने कोई स्पीच। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब क्या थी, देखें वो क्या कहते हैं, वो पंजाब में वाटरलू था, नवाज शरीफ साहब का वाटरलू था या बिलावल भुट्टो का वाटरलू था? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। नवाज शरीफ का तो हो सकता है, बिलावल का कैसे वाटरलू था? पीपल्स पार्टी का तो हो चुका है बहुत पहले, क्योंकि वो देखें पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले पंजाब से वो लिपट चुकी है, अपने आप को खुद ही उन्होंने लपेट लिया। कराची में भी प्रेजेंस बहुत कम है, सिर्फ इंटीरियर सिंध तक महदूद रहेगी वो जमात जो पूरे पाकिस्तान की एक फोर्स हुआ करती थी। मैं तो मियां नवाज शरीफ की बात करूं, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यानी कि वो पंजाबी मजहबुल मसल क्या है कि फिर मैं ना ही समझा,
یعنی کہ آپ کو اور لوگ کیا کہیں کہ جب آپ کی اسپیچ میں لوگ آئے نہیں، آپ کے وہاں پہ کوئی 14-15 MNAs ہیں، آپ کے وہاں گرد و نواح میں آپ کی کوئی پریڈومنٹلی 65% سیٹیں مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں پنجاب کی ویسینٹی میں، لاہور کی ویسینٹی میں. آپ ایک 5-1 ہزار بندہ بھی لے آتے تو وہاں پہ ہر جو ہے 1 ہزار لے آتا، 2 ہزار سینٹرل اپنا لاہور سے، تو آپ کا کم از کم 60-70 ہزار کا جلسہ ہو جانا تھا، جو رات کے وقت 60-70 ہزار کا 50 ہزار کا جلسہ بھی 5 لاکھ کا لگتا ہے. آپ وہ نہیں کر سکے. لیکن اس سے بھی اچنبے کی بات یہ تھی کہ میاں صاحب کی اسپیچ شروع ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، nobody was bothering to listen to him. تو یہ تو دیکھیں اب ان حالات میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پینک ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پینک ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کو بہلانے کے لیے مالک صاحب کا اس پہ تجزیہ لیجیے. مالک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کا جو جلسہ ہے لیکن اصل جو آپ کا سوال ہے لاکھوں لوگ اکٹھے صاحب وہ ہے آپ کے الیکشن کا، وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں آئین میں ترمیم کے، ہماری رائے یہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں چینج ہو جانی ہے جو آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اس میں 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے صرف انٹرپریٹیشن کے لیے، وضاحت کے لیے کہ وہ بھی اس پہ اپنی رائے دے دیں. باقی ایک اور چیز ہے، یہ اپوزیشن والے نہ کرپشن کے خلاف ہیں، نہ یہ ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہیں، نہ یہ اس اوپن شو آف ہینڈز کو سپورٹ کریں گے. حالانکہ چیختے رہے جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوتا رہا، سب سے زیادہ چیخیں کی نکلی. اچھا ذرا مجھے سپورٹ نہیں کریں گے. مالک صاحب کیا لاہور کا جو جلسہ ہے جس میں پی ایم ایل این وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکی، جس کا ان کا دعویٰ تھا، یہ خیال تھا، یہ توقع تھی، کیا یہ نواز شریف صاحب کا سیاسی واٹر لو ہو گیا؟ نہیں، آئی تھنک یہ ٹیم پہ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں پہلے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، خیرہ صاحب نے جو بات کی تھی، بصد احترام میں تھوڑا سا ان سے ڈسیگری اس لیے کرتا ہوں کہ آئین ایک جیتا جاگتا ڈاکیومنٹ ہے، یہ ریجڈ نہیں ہے. جب آئین میں پہلے لکھا گیا کہ شو آف ہینڈ آپ سیکرٹ بیلٹ کریں گے، تو اس لیے تھا کہ سینکٹیٹی ہو، لوگ اپنے ضمیر کے مطابق آپ جو سا ہے اس کے اندر ووٹ ڈالیں، کوئی آپ پہ دباؤ نہ ہو. پھر اسی پارلیمان میں یہ رائٹ دے دیا گیا پارٹی لیڈر کو کہ وہ اگر کوئی ووٹ ان کے خلاف دے تو وہ اس کو جماعت سے بھی نکال سکتا ہے. پھر ہم نے انہی پارلیمان کے اندر دیکھا کہ لوگوں کے ووٹ دیکھے. اب آئین میں اگر اب ترمیم آ جاتی ہے کہ آپ کھل کے ووٹ دیں تاکہ نہ جو ووٹ دے رہا ہے ان میٹرز آف نیشنل ایشوز پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اس نے کہاں ووٹ دیا. الیکشن آپ خفیہ ایشو پہ نہیں جیتتے، آپ اوپن ایجنڈا جیتتے ہیں، یہ ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا پہ میں آ رہا ہوں، آپ کو ووٹ ملتے ہیں. تو اب اپوزیشن کو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ شو آف ہینڈز کر رہی ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ دباؤ ڈالتی ہے، گورنمنٹ ریسورسز خرچتی ہے سرکاری لوگوں کو بدلنے کے لیے. اور میں اس بات سے ڈسیگری کرتا ہوں جب وہ کہتے ہیں آپ کی اور میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے. بہت بڑی حیثیت ہے. قائرہ صاحب اس ملک کے وزیر رہے ہوئے، اپنی پارٹی کے سب سے بڑے صوبے کے قائرہ صاحب معمولی آدمی نہیں ہے. اسی طرح کے اسٹیٹسمین ہیں، جو پالیٹیشینز ہیں، جو سازی کرتے ہیں، پہلے ایک خیال شروع ہوتا ہے، پھر اس پر بحث ہوتی ہے، پھر قانون بنتا ہے. تو بات ہوگی تو آپ اس پہ بات کریں گے. یہ کہنا کہ ٹائم میں ہے ہم بات نہیں کر سکتے، I wouldn't go by that logic. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ پریزنٹڈ بائی محمد مالک صاحب نے. بہت ہی دلچسپ آرگومنٹ بھی پیش کیا ہے اور انہوں نے ایک سوال بھی ریز کر دیا ہے قمر زمان قائرہ صاحب کے لیے. سر بریک لے لوں پھر آپ سے شروع کرتا ہوں. بریک لے لوں سر، بڑی دیر روکی ہوئی ہے، بریک میں لے لوں، اس کے بعد قمر زمان قائرہ صاحب کی طرف آتے ہیں جواب لینے کے لیے. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلوں گا میں قمر زمان قائرہ صاحب کی طرف. قمر زمان قائرہ صاحب، وقفے سے پہلے محمد مالک صاحب نے آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ریز کر دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ایک تصور ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آئیڈیا ڈیبیٹ سپارک کرتا ہے، آرگومنٹس بنتے ہیں، فار اینڈ اگینسٹ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ایک نئی حقیقت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اس کی انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے پارلیمانی منسٹر اس وقت ڈسکشن میں شامل ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ آگے بڑھتی ہے. کیا اس پہ آپ کا جواب؟ دیکھیے مالک صاحب بڑے تجربہ کار آدمی ہے. میرے جواب جو دیا تھا نا آپ کو، میں نے کہا اس بحث کا اس وقت حاصل کچھ نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ ہم تو لانگ مارچ کی اور اس وقت جو اپوزیشن کا ماحول ہے، اس ماحول میں جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بحث لا حاصل ہے. ورنہ بحثیں جو میڈیا سے ہوتی ہیں، انٹلیکچوئل کے اندر ہوتی ہیں، وہی بحثیں انہی کا کچھ حصہ انہی سے انپٹ لے کے، پارلیمنٹیرینز بھی کوئی خدائی مخلوق تو نہیں ہوتے نا جی اوپر سے آ جاتے ہیں، انہی سے چیزیں لیتے ہیں. تو وہ بالکل اوپینین میکنگ میں بہت سارے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لمحے پہ، اس موقع پہ یہ بحث نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے بحث نہیں روک رہا،
میں نے بحث روکنے کی بات ہی نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ میری اور آپ کی یہ بحث اس وقت آج لمحہ موجود میں شاید ریلیونٹ نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی امینڈمنٹ نہیں ہوگی, اپوزیشن نہیں آئے گی حکومت کے ساتھ بات کرنے کو. یہ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کے اوپر یقیناً آئینی ترمیم ہونے کے بعد یہ شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے, اور اس کا ایک مباحثہ ہے, یہ کھولا جا سکتا ہے, اور پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے. شو آف ہینڈ پر کا بھی بڑا پرابلم ہے. سینٹ کے الیکشن کے اندر پرائرٹیز میں ووٹ آتا ہے, فرسٹ پریفرنس, سیکنڈ پریفرنس, تھرڈ پریفرنس, اور اس کو اپنے ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوگی. وہ آسان نہیں ہوگا کہ خالی ہاتھ کھڑے کر دیے تو کیا ہوگا. اچھا. آپ کو پتہ ہے نا جی, آپ بہتر جانتے ہیں کہ سینٹ کا جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے کئی جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود ان کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب, یہ آپ نے جو قمر زمان قائرہ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہ کوئی آسان کام ہی نہیں ہے, یہ کہاں آپ جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں؟ ایک منٹ رکیے ذرا, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. اس کی گزارش یہ ہے کہ ہم لاہور کے جلسے کے بارے میں بہت ساری گفتگو بھی سن رہا ہوں, میں اس پہ بات نہیں کر پایا. ایک یاد رکھیے کہ جو 2011 کا جلسہ تھا وہ گریٹر اقبال پارک میں نہیں تھا, وہ مینار پاکستان پہ تھا. اس کے بعد مینار پاکستان سے آگے جو سڑکیں تھیں اور جو اسٹیڈیم تھے وہ سارے کے سارے ٹل مینار پاکستان, ٹل بادشاہی مسجد اور ٹل شاہی فورٹ, وہ سارے کے سارے گریٹر اقبال پارک میں شامل کر کے اب یہ اس سے کچھ 4 گنا بڑا پارک ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بھی اسٹیج لگے گا, یہ اسٹیج اسی جگہ لگا ہوا تھا جہاں عمران خان کا اسٹیج تھا, اور جہاں بھی آپ اسٹیج لگائیں گے اسٹیج کے پیچھے والے لوگوں کو تو آپ نہیں سنائیں گے نا, اسٹیج کے سامنے لوگ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج کو, وہی جلسہ گاہ ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کے جلسے میں اتنے ہی لوگ تھے جتنے 2011 کے عمران خان کے جلسے میں کوئی کمپیریزن کریٹ نہیں کر رہا, میں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ زیادہ اس سے زیادہ تھے, اس سے کم تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جتنے آپ کہہ رہے ہیں اتنے نہیں تھے. بہت بڑا جلسہ تھا, عمران خان صاحب کا جلسہ بھی بڑا جلسہ تھا, وہ جنازہ بھی بڑا جنازہ تھا. لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ جس گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا, اور اس کا بھی جو جلسہ گاہ کا جو اسٹیج تھا اس کا رخ کے سامنے ہی لوگ تھے, اسٹیج کے بیک سائڈ پہ لوگ نہیں تھے. اچھا. بیک سائڈ کے اوپر اس کا بھی مینار تھا, اور مینار سے بیونڈ یا مینار سے رائٹ لیفٹ پہ لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. اچھا. جلسہ گاہ میں لوگ صرف اسٹیج کے سامنے ہوتے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب, اب 2 چیزیں ہو گئی آپ کے لیے, پھر مالک صاحب کی طرف جانے سے پہلے. جی, شو آف ہینڈز سینٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹیج پہ یہ بحث ابھی ظاہر ہے اپوزیشن آئے گی نہیں ہے ترمیم کرنے, اور دوسرا یہ کہ وہ جلسہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ہی جگہ پہ ہوا تھا عمران خان کا. جلسے والی بات پہ پہلے آ جاتا ہوں. دیکھیں, یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں بس انقلاب لانے والا تھا, لیکن بس یہ مسئلے ہو گئے, میں وقت پہ گھر سے نکل آتا تو انقلاب آ جاتا, موسم ذرا سورج نکل آیا ہوتا, وقت پہ بارش نہ ہو رہی ہوتی تو انقلاب آ جاتا, یا رات کو کھانا اچھی طرح کھا لیتے تو انقلاب. بہت سی تعویلیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, انقلاب یا ریفرینڈم جب آتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سینگ از بلیونگ. تو لیکن ایک چیز ہے, میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں قائرہ صاحب کو کہ کم از کم انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا کوئی اور بھی, اس پہ کم از کم ہمارے جلسے کے تصاویر نہیں پوسٹ کیے. بہت سے لوگوں نے, انہوں نے بڑی کرم فرمائی کی, ہماری تصاویر بھی شیئر کر لی, بعد میں احساس ہوا ان کو. تو آنکھوں نے دیکھا, میں اس پہ کیا بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کو تکلیف نہیں دیتے اپوزیشن والوں کو. لیٹس ناٹ ڈریگ them more into this arena کہ کتنے زیادہ لوگ تھے, کتنے تھے, کم تھے, زیادہ تھے. سینٹ کے وہ جو کہتے ہیں کہ ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی شو آف ہینڈز کی, اس سٹیج پہ اپوزیشن آئے گی نہیں اس ترمیم کے لیے, آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, عمران خان وہ آدمی ہیں جنہوں نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لے کے آئے اور اتنا بڑا رسک لیا کہ ہندوستان کے خلاف کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا. اپنے ملک کی ہوم سیریز میں انہوں نے نیوٹرل امپائرز لے کے آئے, بہت بڑا رسک لیا انہوں نے, اور اس کے بعد آج دیکھیں پوری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہیں. تو یہ ہمیشہ حکومت وقت, چاہے ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو, ان کو فیسیلیٹیٹ, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ ووٹس جو ہیں ان کو آپ اوپنلی نہ اس کو شیئر کریں کہ کس طرح ووٹنگ ہو رہی ہے, آپ سیکرٹ بیلٹ رکھیں, کیونکہ حکومت کے پاس 101 طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو پریشرائز کرنے کے. لیکن یہاں پہ آپ ایک گڈ ول دیکھیں, اور یہاں پہ آپ ایک نیک نیتی دیکھیں حکومت کی, خاص کر وزیر اعظم صاحب کی,
کہ وہ خود آفر کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم سارا کلیئر ہو، کیونکہ ہمارا ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے 20 اپنے کے قریب ایم پی ایز جو ہیں وہ فارغ بھی کیے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا. تو اس وقت دس از ناؤ دا ٹائم، وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ناؤ وی شوڈ پٹ آور منی ویئر آور ماؤتھ از، کہ ہم وی شوڈ واک دا ٹاک. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہو نہیں سکے گا، وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا موڈ نہیں ہے اس امینڈمنٹ کا، اپوزیشن تو ابھی آپ کی حکومت کو ہٹانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنے والی ہے. یہی تو ہم ان کو بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہی تو ہم ان کو بات کر رہے ہیں. آپ نے کتنے جلسے کر لیے، کوئی ہمارا ٹیمپریچر کوئی 96.8 سے 99 بھی ہوا. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. واٹ ڈز دا ریکارڈ اسپیک، واٹ ڈز دا ہسٹری اسپیک؟ ہسٹری کیا کہتی ہے؟ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح غیر جمہوری طریقے سے کسی کو بھی یہ کامیابی نہیں ہوئی. کوئی کو آپ نہیں کرا سکے اس طریقے سے، نہ حکومت کو آپ مجبور کر کے عوام کی طاقت سے. ہاں اگر آپ کے پاس 10 لاکھ بندہ نکل آتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ پھر پریشر ظاہر ہے آہستہ آہستہ روز بروز بلڈ ہوگا. وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نہیں کر سکے. یو ڈونٹ ہیو دا پاور، آپ وہ لوگ نہیں نکال سکے. لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پارلیمان میں آئیں. ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ روڈوں پہ کیا کر رہے ہیں، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کو بددعا لگی ہے کوئی کہ آپ روڈوں پہ نکل آئے ہیں؟ مالک صاحب آپ پارلیمان میں آئیں ٹھیک ہے، اور نیکسٹ مالک صاحب کی طرف، یہ چیزیں ٹھیک مالک کریں صاحب تاکہ کل کو پھر کوئی دوسرا دھرنا نہ ہو. ہوتا یہی ہے. دیکھیں علی محمد خان صاحب کا استدلال یہ ہے کہ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں اپوزیشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ہے. مالک صاحب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، میں خلاف کی بات نہیں کر رہا یار. پہلی بات تو یہ آپ مناسب نہیں کر کائرہ رہے، صاحب کی بات میں تو بحث ہی اور کر رہا ہوں. کائرہ صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ ہاؤس کو آئیز اور نیز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. آپ نے الیکشن کرنا ہے، فرسٹ پرائرٹی، سیکنڈ، بالکل صحیح بات ہے. اس کو گورنمنٹ کو اس کا طریقہ نکالنا ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہے تو دے ول ہیو ٹو ڈیوائڈ دا میکنزم. یہ سمپل، یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے موہت کہ آپ نے سمپلی ہاؤس کو ڈیوائڈ کر دیا. ون ایشو نہیں ہے، ملٹیپل کینڈیڈیٹ چوائسیز ہیں نا. تو یہ ٹیکنیکلی کائرہ صاحب کی بات ٹھیک ہے. کنسپچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اوپن ووٹنگ چاہتے ہیں. اب اوپن ووٹنگ میں ملٹیپل پرائرٹیز کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ دس از اے ٹیکنیکل جاب. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فرینکلی. اور ایک بات میں بتا دوں تو مالک صاحب کیا ہر ووٹ جو ہے جو سیکرٹ ہے، جس طرح امریکہ کے جتنے پوسٹل بیلٹ ہیں اس میں تو ہر آدمی کا شناختی کارڈ کا نمبر یا وہاں کے ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر یا اس کی نیشنل آئی ڈی اس پہ موجود تھی، اس سے سائن بھی اس پہ کیے ہیں. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں ایک ایسا بیلٹ ڈیوائز کیا جائے جس میں اپنی جو چیز پہلے خفیہ تھی وہ اوپن ہو جائے، وہ سارے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ویزیبل ہو، کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، یہ نمبر ہے، یہ نام ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بیلٹ کو اسی طرح آپ ڈالیں جیسے ابھی آپ ڈال رہے ہیں. بعد میں ہر ایک کا بیلٹ آئیڈینٹیفائڈ ہو. اگر لیٹ سے کائرہ صاحب ایک ووٹ ڈال رہے ہیں تو کائرہ صاحب کا آئیڈینٹیفائڈ بیلٹ پیپر ہو جو بعد میں سیکرٹ نہ ہو. یہ آپ شاید کر سکتے ہیں. لیکن شو آف ہینڈ کائرہ صاحب اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سب کا بیلٹ چلا جائے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، اس پہ پی ڈی ایف ورژن ڈال دیں، اس کا سارا پاکستان دیکھے اس کو کس سے کس کو ووٹ ڈالا ہے. دیکھیے تو یہ میں نے یہی کہا کہ یہ ایک ٹیڑھا سا میکنزم ہے، اس کو ایوالو کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ماحول میں جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو جاتی یہ اوپن ووٹ نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں نے اس کی مخالفت کی، حمایت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اس وقت اس کی بحث نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو بڑی ٹھنڈی بیٹھی ہے اور چل کر رہی ہے، وہ آپ کو نظر ہی آ گیا کہ ان کو مارچ سے پہلے کی بھی تجویز ہے کہ جلدی جلدی الیکشن کرا لے، اس سے پہلے کہ اپوزیشن جو ہے وہ فیبروری میں اپنا لانگ مارچ شروع کر دے. تو بہتر ہے کہ ہم مارچ لانگ مارچ کر دیں یا ریزائن کر دیں، ریزگنیشن دے دیں. مارچ بھی کریں گے نا، مارچ کریں گے تو پھر آگے نہیں. لیکن سینٹ کے الیکشن کو زیادہ خطرہ تو آپ کے استعفوں سے ہے نا، اس پہ تو ابھی آپ نے کوئی. ارے یار ارے ڈاکٹر صاحب آپ سب کو ہمارے استعفوں کی ڈاکٹر صاحب کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ کس وقت کون سا اسٹیپ لینا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ کون سا اسٹیپ کب لینا ہے. انشاءاللہ اپنے اپروپریٹ ٹائم پہ وہ اسٹیپ لیتے جائیں گے. ڈونٹ وری. نہیں لیکن کائرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی. یہ جو کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے 186 کے تحت، وہ آپ کہتے ہیں نہیں ورک کرے گا. ہیز نو اتھارٹی. سپریم کورٹ ہیز نو اتھارٹی ایٹ آل کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بار بار سپریم کورٹ جنرل مشرف کی طرح بیٹھ کے وہ اختیار بھی جنرل مشرف کو دے دے جو اس کے اپنے پاس. خان صاحب یہ آپ کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں یہ فارمولا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے انڈر آرٹیکل 186؟ یہ خالی الیکٹورل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، الیکشن لا میں امینڈمنٹ نہیں کرنی. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ ایکسپٹ
2 इलेक्शन, यानी सीएम का और पीएम का, बाकी जितने इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, ये उसके अलावा हो ही नहीं सकता। अली मोहम्मद खान साहब, कहां से आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला? थोड़ा सा इसका देखें, बेस बना के बात करते हैं। पहली बात ये देखें, जब आप एक आम आदमी की तरह वोट करते हैं ना, आप एक आम आदमी हैं, आप वोट करते हैं, आपका राइट है। आपको तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी पसंद है, आपको जो है बंगला नंबर 22 वालों की आइडियोलॉजी पसंद है, जो भी आपकी मर्जी है वो आप करें, आप पे किसी की पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप किसी का मैंडेट लेके आते हैं, आप पाबंद होते हैं, आप पाबंद होते हैं। जैसे मैं अगर मैं MP हूँ, सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे आके बैठा हुआ हूँ, तो वहां पे ये फैसला करना कि किस कैंडिडेट को मैं वोट करूं, PTI वाले को करूं या नून वाले को, किसने मुझे राइट दिया है कि मैं पास हो जाऊं PTI के प्लेटफॉर्म से, वोट में नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले को करूं? माजी में मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी के कारी साहब आपके सामने उनके नाम भी ले देंगे, इनको पता है खैबर पख्तूनख्वा से इनके ऐसे भी सेनेटर पास हुए कि जितना उनको इलेक्टोरल वोट चाहिए था जिस पे पास हो सकते थे, उससे तो कम इनके MPs थे। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था जब तक आप खरीदो फरोख्त ना करते। तो सवाल अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि उसूली तौर पे अगर हम वाकई हम सब इस बात के हक में हैं, हमारी तो तहरीक ही इसी बात पे, हमारी तो पार्टी बनी इसी बात पे, पीपल्स पार्टी वाले और अपोजिशन के और लोग नून वाले इस बात पे बहुत चीखपुकार हुई कि हमारे साथ ये हुआ है। अब यहाँ पे तरमीम कैसे हो, उस पे आज काबीना में डिस्कशन हुई है। AG साहब तशरीफ लाए थे और वहां कैटेगोरिकली ये बात हुई कि जो आपका आइन में तरमीम है, हम ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि आइन में इस पे तरमीम की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल लॉज, इलेक्शन एक्ट जो आई थिंक 76 का है, उसके तहत सेनेट का हो जाना है इलेक्शन, और उसमें आप तरमीम कर सकते हैं। लेकिन ये जो कारा साहब एक बात उसमें आप तरमीम कर सकते हैं, प्रॉपर कन्वे नहीं हो सका। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके उनसे, सुप्रीम कोर्ट से कौन लॉ मेकिंग करा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो लॉ मेकिंग नहीं करती। उनसे इस पे हम राय लेंगे, रेफरेंस लेके जाएंगे कि आप इस पे राय दें, इस पे और मजीद क्लैरिटी राय दे दें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को और कैबिनेट को जो एडवाइस किया है, उसके ऊपर हम राय ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद बहुत से इश्यूज हैं, मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन मत जाइएगा, बहुत से इश्यूज हैं, 2-3 कम से कम बहुत बर्निंग इश्यूज हैं। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। हमारे साथ थोड़ी सी कारा साहब ने ज्यादती ये कर दी है कि वो इस वक्त बिलावल हाउस में थे और उनको बिलावल जरदारी भुट्टो ने अंदर बुला लिया है और वो अपना फ़ोन जो है अपने अटेंडेंट के पास छोड़ के चले गए हैं। सो इस साथ नहीं सेगमेंट में अब मेरे साथ है मोहम्मद मालिक और मेरे साथ हैं अली मोहम्मद खान साहब। मैं एक टुकड़ा आपको दिखाता हूँ, फिर मालिक साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ऐसे वक्त पे, जबकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे हमारे एटम बम हैं वगैरह वगैरह, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भी कह डाला है कि बिलावल भुट्टो तो डिसीजन मेकर ही नहीं है। जरा वो सुन लें। पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी न PDM के इजलासों में थी, और वो फैसला कुन कुव्वत आसिफ अली ज़रदारी हैं। हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली ज़रदारी करते हैं, ये हकीकत है। कोई उसको तस्लीम करे ना करे, जो उनकी क़यादत है, जो उनका इनर सर्कल है, वो पूरी तरह जानता है कि बाख्तियार कौन है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे हमारे एटम बम है, लेकिन अब से चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, ये कहा कि जो फैसला कुन ताकत है पीपल्स पार्टी की वो है आसिफ अली जरदारी साहब, फैसले करने हैं उन्होंने। बिलावल भुट्टो जो हैं वो ऑप्टिक्स के लिए हैं। वो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क? क्या मरियम फैसला कुन पे फैसले नहीं नवाज शरीफ कर रहे हैं? अगर क्या कुरैशी साहब खुद फैसले कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान कर रहे हैं। और अगर उनकी पार्टी के अंदर एक है स्ट्रक्चर जिसके अंदर अगर उनके वालिद भी हैं और पार्टी के हेड भी हैं, तो उसमें हाउ डज दैट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम? मुझे तो फ्रैंकली इस बात की मेरी समझ से बाहर है कि ये तंकीद, आप ये कहें फैसला गलत है या सही है, ये हाथी के दांत वाला यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि ना ही कभी उन्होंने। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के क्लेम्स में और उनके जो फैसले हैं उसके पीछे जरदारी साहब खड़े रहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिलावल ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि मेरे जो से फैसले हैं मेरे वालिद के फैसलों से मुख्तलिफ हैं या मैं इंडिपेंडेंट हूं। उन्होंने तो कभी ये कहा ही नहीं है। उन्होंने तो हमेशा ये इंप्रेशन दिया है कि उनके जो फैसले हैं ये नहीं है, लेकिन वो ये है ना कि
وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلے ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں, دکھانے کی ہیں, یہ ہو نہیں سکتا بیکاز اصل فیصلہ آصف علی زرداری نے بعد میں کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کی کلیئرنس کے بغیر بھی بڑے وعدے کریں گے بلاول یا پھر فیصلے اناؤنس کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک وہ جو بھی بات کرتے ہیں بڑی معنی خیز وہ اپنے والد کی مشورے سے اور ان کے مطابق چل رہے ہیں, تو مجھے کوئی کانفلکٹ وہاں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو نظر آتا ہے تضاد, مالک صاحب نہیں ایگری کرتے. نہیں, مالک صاحب جو ہے کسی اور اینک سے دیکھ رہے ہیں, ہم تو جدھر سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ بیٹا جو ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ فیصلے کریں گے یا باپ بیٹا جو ہیں ان کی کوئی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بلاول صاحب سٹیج پہ پوز کر رہے ہیں وہ پچھلے تقریباً 2007 سے جب سے بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی, فوت ہوئی, اس کے بعد زرداری صاحب جب سیاست میں انہوں نے انٹری کی, ورنہ بے نظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے تو زرداری صاحب تو پاکستان میں کم ہی ہوتے تھے, وہ تو ہی واز ناٹ ایون الاؤڈ کہ وہ اس طرح سے اپنا رول پلے کر سکیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو جب زرداری صاحب آئے ہیں انہوں نے تو بے نظیر صاحبہ کی سیاست 180 ڈگریز ڈفرینٹ کر دی. تو ایسا کیا ہوا ہے ابھی ماضی حال میں یا ماضی بعید میں جو ہم اس سے یہ سگنیفائی کریں کہ زرداری صاحب کی وہ سیاست جو 2007-8 سے چل رہی ہے, 12 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان 12 سال میں کیا زرداری صاحب کی یہ سیاست ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایگلیٹرین سیاست اور کوئی انقلابی سیاست کرنے جا رہے ہیں؟ 5 سال انہوں نے کیسے گزارے؟ پچھلے 5 سال جو نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران گورنمنٹ میں گزاری وہ کیسے گزارے, اور اب یہ 2.25 سال کیسے گزارے ہیں؟ وہ تو ڈو یو تھنک کہ وہ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ اپنی سندھ گورنمنٹ کو بھی ایٹ رسک کریں جب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پختونخوا میں, پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی وہ سچویشن نہیں کہ جو سیٹیں بھی لی ہیں وہ بھی ری گین کر سکیں؟ تو کیا وہ سیاسی خودکشی کرنا چاہیں گے زرداری صاحب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بٹوین دا لائنز قریشی صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے, میں تھوڑا زیادہ الیبوریٹ کر کے کر دی. شو آف ہینڈز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب بس ہاتھ اوپر کر دیں گے, مطلب اس کی اسپرٹ ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ سب کو پتا ہو کہ ووٹ سینٹ کا کون کدھر دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب وہ اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی اس کا الیکٹرانک طریقہ بھی نکال سکتے ہیں. لیکن دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے جب اے جی صاحب نے, اٹارنی جنرل نے جب آج اپنا بریفنگ دی ہے پوری کابینہ کو, تو اس میں پھر ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے. مالک صاحب, آپ کے اس تجویز پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, پھر آرگومنٹ ہوتا ہے, اسی میں سے چیزیں حقیقتیں پیدا ہوتی ہیں, اس پہ تو ہم ایک پروپوزل ڈیفینیٹلی قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ایک میکینزم ہو سکتا ہے کہ جو ووٹ ہے سینٹ میں لوگوں کا, ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, وہ بعد میں ایک پبلک ریکارڈ بن جائے جس کو کہ لوگ جو ہے ویزیبلی طور پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور ایشو ہے مالک صاحب, وہ ایشو میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کا, اس پہ تھوڑی سی ہم بحث کر لیں جو انہوں نے لاہور میں کہا. جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی, کوئی برا نہ مانے, ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے, ہم نے اپنی بساط کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا, لیکن ہمیں گلہ ہے تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا. اچھا مالک صاحب, یہ کامنٹ آپ نے ظاہر پہلے بھی سنا ہوگا, اس پہ بحث بھی بہت ہوئی ہے. مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ ہسٹری کہیں سے اٹھا کے ایک پیراگراف اس کے اوپر اپنا مطلب جو ہے نکال لیتا ہے اس کے اندر سے. اگر ہم تاریخ کو ایز اے کنٹینیوشن دیکھتے ہیں تو 10ویں اور 11ویں صدی سے افغانستان سے مسلسل حملے ہوئے ہیں نارتھ آف انڈیا میں, اور وہ سارے حملہ ور جو ہے انہوں نے پنجاب کو گزرا بھی ہے, فتح بھی کیا ہے, اپنی حکومتیں بھی بنائی, اپنے صوبیدار بھی بٹھائے, دلی کو بھی جا کے کیا. نادر شاہ کو ہی دیکھ لیں جس نے دلی کو 1737 میں 1740 میں بہت بری طرح سے اس کو جو ہے تباہ و برباد کیا, پیکاک بھی اٹھا کے لے گیا. یہ کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس جو کہ ایک یعنی ڈیوائڈ پیدا کرتی ہیں قوم میں, انہیں روکا جائے؟ اللہ سب کو ایسے انقلابیوں سے محفوظ رکھے کہ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو بجائے اس سے کہ اپنے صوبے کے لیے کچھ سے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے, اپنے ایک بھائی کو وزیر بنوا دیا, ایک بھائی کو گورنر بنا دیا. یہ ہے ان کا انقلاب. ان کے خاندانوں میں وزارتیں آتی رہیں, گورنری آتی رہیں, تو پاکستان زندہ باد. اگر ان کے نہ آئیں, ان کے اقتدار سے نکل جائیں, تو پھر ہم افغانستان سے سرحد بھی اکھاڑ دیں گے, پھر ہم لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے, پھر زندہ نہیں رہنے دیں گے, پھر سب کچھ برا. ان کے اوپر کیا بات کریں؟ I would not even dignify by commenting on it.
بالکل صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب، مطلب آپ بھی پشتون ہیں، یہ تاریخ کی ایک لائن اٹھا لینا، ایک پیراگراف اٹھا لینا، ویکیپیڈیا سے کچھ پڑھ لینا، اس کے بعد کر لیں. محمود خان اچک صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس انڈین نیشنلزم میں صرف بلیو کرتے ہیں 20ویں صدی کی، جو انڈین نیشنل کانگریس نے جس کا تصور پیش کیا، ورنہ ہسٹری تو یہاں بڑی کنفیوزنگ قسم کی ہے، اس میں سے کوئی آسان کنکلوژن نکل نہیں سکتا. کیا کیا جائے سیاستدانوں کو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ بس یہی کیا جائے کہ اس طرح کے جو غیر ذمہ دار سیاستدان ہیں، اب اس عمر میں سیکھ تو نہیں سکتے، 70+ ہوں گے وہ، تو وہ پھر ذرا سائیڈ لائن ہوں، ذرا آرام کریں، ریسٹ کریں، کیونکہ جو خدمت انہوں نے کرنی تھی پاکستان کی کافی ساری انہوں نے کر لی ہے. جب یہ کراچی جاتے ہیں، دیکھیں میں آپ یا ہم لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے؟ قائد اعظم نے لیڈ کیا، لیکن قربانی پیچھے کس نے دی؟ انہوں نے دی جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور ان کی بچیوں کی عزتوں کی بھی قربانیاں ہوئیں. یہ راوی، جیلم، ستلج سارا سرخ تھا پاکستانیوں کے خون سے اور ہماری بچیوں کی لاشوں سے. تو وہ تو اردو سپیکنگ لوگ تھے جو گھر بار چھوڑ کے آئے. لیاقت علی خان جیسے لوگ جو وہاں نواب تھے، سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آئے. جب شہید ہوئے تو شیروانی کے نیچے بنیان تھی ان کی. یہ قربان اسپرٹ تو اردو سپیکنگ لوگوں میں. بہت صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد خان صاحب کا بھی، محمد مالک کا بھی، قمر زمان کائرہ صاحب کی ساری بحث آپ نے دیکھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈسکشن تھی، پروپوزلز بھی ان سے نکلے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.